مانے رہیں۔ مغربی مہم، یورپ کی جانب سفر۔ ابھی سائرس کو مادی، میڈیا اور فارس کی حکومت ملی ہی تھی کہ ایشیا کوچک کے بادشاہ کروسس نے اس پر حملہ کر دیا۔ ایشیا کوچک کی یہ حکومت جو لیڈیا کے نام سے مشہور ہوئی، گزشتہ صدی میں قائم ہوئی تھی اور اس کا دارالحکومت سارڈیس، انگلش میں سارڈیو تھا۔ سائرس کی تخت نشینی سے پہلے میڈیا اور لیڈیا میں کئی جنگیں ہو چکی تھیں اور پھر آخر کار کروسس کے باپ نے سائرس کے نانا اسٹیاگس کے باپ سے صلح کر لی اور باہمی اتحاد کو مستحکم کرنے کے لیے آپس میں رشتہ داری بھی قائم کر لی تھی۔ لیکن پھر کروسس نے یہ تمام عہد و پیمان اور باہمی رشتہ داری بلا دی۔ شاید وہ سائرس کی کامیابی اور کامرانی برداشت نہ کر سکا کہ جس کے تحت فارس اور میڈیا کی سلطنتیں متحد ہو کر ایک عظیم مملکت کی حیثیت اختیار کر رہی تھیں۔ اس نے پہلے بابل، مصر اور سپارٹا کی مملکتوں کو اس کے خلاف ابھارا اور پھر اچانک حملہ کر کے سرحدی شہر پیٹریا پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کی وجہ سے سائرس مجبور ہو گیا کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری طور پر وہ اس حملے کا مقابلہ کرے۔ وہ میڈیا کے دارالحکومت ہگمتانا سے نکلا۔ دارا کے کتبوں میں اس کا یہی نام آیا، یعنی کہ اس شہر کا، مگر ہیروڈوٹس وغیرہ نے جو یونانی مورخین تھے انہوں نے اسے ایکبتانا لکھا ہے اور یہی نام یورپ میں مشہور ہو گیا تھا اور اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھا کہ صرف 2 جنگوں کے بعد پیٹریا اور سارڈیس کے قریب لڑی گئیں۔ وہ لیڈیا کی تمام مملکت پر قابض ہو گیا۔ ہیروڈوٹس نے اس جنگ کی روداد پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اور اس کی بعض تفصیلات نہایت دلچسپ اور اہم ہیں، بلکہ افسانوی انداز میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سائرس کی فتح مندی ایسی عجیب اور معجزانہ تھی کہ پیٹریا کے مارکوں کے بعد صرف 14 دن کے اندر لیڈیا کا مستحکم دارالحکومت مسخر ہو گیا اور کروسس ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے سائرس کے آگے سرنگوں کھڑا تھا۔ اس کے بعد تمام ایشیا کوچک بحر شام سے لے کر بحر اسود تک اس کے زیر تسلط تھا۔ اس کے بعد وہ برابر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔ قدرتی طور پر یہاں پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس کی وجہ نہ تو صحراؤں کی وسعتیں تھیں اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیاں اس کی راہ میں رکاوٹ تھیں۔ اس نے فارس سے لے کر لیڈیا تک 1400 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن یہاں اس کے سامنے سمندر تھا اور اس کو عبور کرنے کے لیے یا اس پر سفر کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ اسے اپنے سامنے حد نظر تک پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا، جس میں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سورج اس کی لہروں میں ڈوب رہا ہے۔ وہ ایران سے مغرب کی طرف گیا تھا، اس لیے وہ اس طرح سے خشکی کے مغربی کنارے تک پہنچ گیا تھا اور شاید مغرب کی جانب اس وقت کی آبادی کی اخیر حد تھی۔ اس طرح اس کا یہ سفر مغرب کی طرف تھا اور اسی کو مغرب الشمس کہا گیا۔ ایشیا کوچک کا مغربی علاقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چھوٹے چھوٹے خلیج سے بنے ہوئے ہیں اور سمرنا کے نزدیک جزیرے کچھ اس طرح سے ہیں کہ ان کی وجہ سے ساحل ایک حوض یا جھیل کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ لیڈیا کا دارالحکومت سارڈیس اس کے مغربی ساحل کے نزدیک تھا اور اس کا محل موجودہ سمرنا کے نزدیک ہی تھا۔ پس جب سائرس سارڈیس کی تسخیری کے بعد آگے بڑھا ہوگا تو یقیناً بحر ایجین کے ساحلی مقام پر پہنچا ہوگا جو سمرنا کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ یہاں اس نے دیکھا ہوگا کہ سمندر نے ایک جھیل کی سی شکل اختیار کر لی ہے۔ ساحل کی کیچڑ سے پانی گدلا ہو رہا ہے اور شام کے وقت اسی میں سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ اس جگہ اسے ایسا دکھائی دیا کہ گویا سورج ایک گدلے حوض میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سورج کسی مقام میں ڈوبتا نہیں ہے، لیکن ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایک سنہری تھالی میں
ایک ایک سنہری تھالی آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوب رہی۔ اسی صورتحال کو قرآن پاک نے ان لفظوں میں بیان کیا: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تجھ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دے اب میں تم کو اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں جمایا تھا، حکومت دی تھی، ہر طرح کا سامان اس کو دیا تھا۔ آخر اس نے ایک سامان کیا، جب چلتے چلتے سورج ڈوبنے کے مقام پر یعنی مغرب کی اخیر کی آبادی تک پہنچا تو دیکھا کہ سورج کالے کیچڑ کی کنڈ میں ڈوبتا ہے یا گرم چشمے میں ڈوبتا ہے، اور وہاں اس نے کچھ لوگ پائے جو بالکل وحشی اور برہنہ رہتے تھے۔ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، تجھے ہم نے اختیار دیا ہے، یا تو ان کو عذاب دے یا ان سے اچھا سلوک کر۔ اس نے عرض کیا، جو کوئی ان میں سے شرارت کرے گا، ایمان کی بات نہ مانے گا، اس کو ہم سزا دیں گے۔ دنیا ہی میں وہ قتل کیا جائے گا، پھر آخرت میں اپنے مالک کے پاس لوٹایا جائے گا تو وہ اس کو بری طرح عذاب دے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا اس کو خدا کے پاس اچھا بدلہ ملے گا، بہشت ہاتھ آئے گی، اور ہم دنیا میں بھی اس کو اپنے حکموں میں سے آسان حکم دیں گے، سخت حکموں کا بار اس پر نہ ڈالیں گے۔ سورہ کاف آیت نمبر 6۔ علاقے کی جانب مہم۔ اس کی دوسری لشکر کشی مشرق کی جانب، بلکہ اس دور یعنی کہ زمانے کے مطابق انتہائے مشرق کی جانب تھی۔ یہ لشکر کشی لیڈیا کی فتح کے بعد اور بابل کی فتح سے پہلے پیش آئی تھی۔ ہیروڈوٹس اور ٹیسیاس دونوں نے اس مہم کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی ہے: مشرق کے بعض وحشی اور صحرا نشین قبائل کی وجہ سے اسے مشرقی جانب لشکر کشی کرنی پڑی۔ اس کی یہ مہم وہی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ جب وہ مشرق کی طرف پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جو سورج کے لیے کوئی آڑ نہیں رکھتی تھی، یعنی خانہ بدوش قبائل تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 90۔ ان خانہ بدوش قبائل کے متعلق مورخین کا خیال ہے کہ وہ بقڑیا یعنی بلخ کے علاقے کے قبائل تھے، اور اگر آپ نقشہ دیکھیں تو صاف نظر آ جائے گا کہ بقڑیا ایران کے لیے مشرق اقصی کی مانند تھا، کیونکہ اس کے آگے پہاڑ ہیں اور انہوں نے دوسری جانب کے علاقے کی راہ روک رکھی ہے۔ تاریخ سے اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ گیڈوسیا کے وحشی قبائل نے اس کی مشرقی سرحد میں بدامنی پھیلا رکھی تھی، اور ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین کو نکلنا پڑا۔ گیڈروسیا وہی علاقہ ہے جو آج کل مکران کہلاتا ہے، بلوچستان۔ سائرس کے ہندوستان تک پہنچنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے وہ شاید مکران سے آگے نہیں بڑھا ہوگا، اور اگر کچھ آگے تک گیا بھی ہوگا تو دریائے سندھ سے آگے نہیں گیا ہوگا، کیونکہ دارا کے زمانے میں بھی اس کی جنوب مشرقی سرحد دریائے سندھ تک ہی تھی۔